چلیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اس آیت کی شان نزول میں وہ قصہ پورا ہو چکا کہ انہوں نے اس طرح ان کی جو ہے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوزی کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اب رہا مسئلہ کہ بندر بنے یا نہیں بنے، اس بارے میں بھی پوری تفصیل ہو چکی. تیسری بات یہاں پر یہ عرض کرنی ہے کہ یہ قصہ ہے اہل یہود کا، اور ان کی 3 جماعتیں تھیں. معلوم یہ ہوا کہ یہودیوں میں یعنی گزشتہ امتوں میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام تھا. جیسے کہ یہ 3 جماعتیں ہوئی، اس میں ایک نے شکار کیا تو دوسرے نے امر بالمعروف اور تیسرے نے جو ہے نہی عن المنکر کا کام کیا. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام، بلکہ حضرت لقمان جو حکیم لقمان ہیں، ان کے بیٹے کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، وہ بھی گویا پہلے والوں میں سے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ صرف اس امت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. لہذا آج کل کے جو لوگ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم یعنی امت محمدیہ کی اللہ نے فضیلت بیان کی، افضل الامم، تو یہاں اس قصے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ صرف وجہ اور یہ صرف فعل یعنی تأمرون بالمعروف اسی امت میں یعنی امت محمدیہ میں نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی رہا ہے. تو رہا مسئلہ کہ خیر امم جو کہا، افضل امم کہا، وہ کس وجہ سے کہا؟ تأمرون بالمعروف، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کی وجہ سے نہیں کہا، کیونکہ اگر یہی وہ فعل ہے تو یہ تو گزشتہ امتوں میں تھا. ما به الامتیاز، یہ صرف یہ فعل نہیں ہے کہ اس فعل کی وجہ سے ان کو کہہ دیا تم افضل ہے. گزشتہ لوگوں میں یہ چیزیں نہیں تھی، حالانکہ گزشتہ میں یہ قصے سے پتا چلا کہ اس میں بھی امر بالمعروف کا فعل تھا، اور وہ لقمان کا قصہ ہے اس سے بھی پتا چلا. لہذا افضلیت کی کیا وجہ وہ آپ کے ذمے. لیکن یہ جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ بیان کرتے ہیں کہ افضل امم اس وجہ سے کہ امر بالمعروف ان میں تھا، تو یہ بات سراسر اس سے ٹکرائے گی، کیونکہ امر بالمعروف اگر ان میں تھا تو ان میں کیا تھا؟ نہیں تھا، ان میں بھی تھا. تو وجہ کیا؟ وہ خدا جانے، آپ جو ہے اس کی تلاش کریں. چوتھی بات یہاں پر یہ ہے اس قصے سے کہ اللہ نے جو ہے ان کو اس طرح کی سزا دی. کس کام پر دی ہے؟ ہیلا بازی پر، یعنی شریعت کے ساتھ انہوں نے، یا اللہ کی جو ان کی شریعت تھی، ان کی شریعت میں منع تھا، اس کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو یہ سزا دی. اب یہاں مسئلہ ہے ہیلا بازی کا کہ جو ہے اس طرح ہیلا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے. تو رہا مسئلہ کہ اس آیت سے تو یہی ثابت ہوا کہ ہیلا بازی منع ہے، ورنہ اس کی زبردست یہ سزا ہے کہ وہ بندر بنے. لہذا ہر شے میں ہیلا بازی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ایک طرف یعنی دوسری طرف ہیلے کا ثبوت بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. حضرت ایوب کے قصے میں ہے کہ ان کی بیوی نے جو ہے وہ انہوں نے منت مان لی تھی، پھر ان کو ہیلا خود بتایا کہ جو ہے ایک لکڑی کی جو ہے ایک شاخ لے لیجیے جس میں جو ہے بہت سی شاخ لے کے اسی کو مار لیجیے کہ تو آپ کی قسم پوری ہو جائے. خیر یہ پورا جو قصہ ہے اور اس میں ہیلے بازی کا ثبوت ہے، جبکہ یہاں منع کیا کہ ہیلا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اتنی زبردست سزا دی. تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، وہ قصہ بھی ہے حضرت ایوب کا، اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث مبارکہ میں بعض لوگوں نے احادیث کو، جیسے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آیا اور فرمایا کہ جو ہے صدقے کی کھجور تھی، ان کو ہاتھ میں دیا، دینے کے بعد پھر لے لیا، تو گویا وہ وہاں سے ہیلا ثابت کرتے ہیں. تو اس طرح احادیث اور یہ قرآن کا قصہ، اس سے یہ لوگ یعنی جو آج کل کے لوگ ہیلا بازی کو ثابت کرتے ہیں، وہ دلیل ان کی یہ ہے، یعنی وہ قرآن کی آیت اور احادیث وہ پیش نظر ہے دلائل میں ان کے. جبکہ جو لوگ منع کر رہے ہیں تو ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو اس طرح انہوں نے شریعت سے کھلواڑ اور ہیلا بازی کی تو منع ہے. اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر کچھ شرائط اس میں موجود ہے تو اس وقت جو ہے ہیلا یہ جو ہے اجر شرع مطلوب ہے، یعنی اس کی گنجائش ہے. اگر وہ شرائط پائی جا رہی ہے تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہیلے کا مقصد شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، یعنی صرف اپنا مفاد نکالنا یا ڈونگ کرنا یا شریعت سے کھلواڑ یا اللہ کے دین سے کھلواڑ، یہ اگر ہے تو ہیلا منع ہے. تو کھلواڑ نہ ہو پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ جائز مقصد کے لیے ہیلا کر رہا ہو، مقصد جو ہے غلط نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہیلے سے کسی حلال کو وہ
حرام نہ کر رہا ہو. کوئی شے حلال ہے تو اس حلال کو حرام، یا حرام ہے تو اس کو ہیلے سے حلال نہ کرتا ہو. تو یہ تین شرائط کہ کھلواڑ نہ ہو، مقصد درست نہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ ہیلا کر کے حرام کو حلال نہ کرے. تو یہ اگر تین شرطیں ہیں تو ہیلا فی نفسہ ہی درست ہے. ورنہ اس کے علاوہ کائنات میں جو بھی ہیلا ہوگا اگر اس میں شریعت سے کھلواڑ ہے، مثلا اس کی مثال کہ شریعت سے اگر کھلواڑ کرے، مثلا اس کی مثال جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں جیسے کہ ہوتا ہے ہیلا کہ ایک آدمی ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا مال آیا، اب اس کو استعمال کرنا ہے لیکن وہ تو صاحب نصاب ہے، وہ خود استعمال نہیں کر سکتا. اب وہ کرتا ہے کیا، کسی غریب کو یا بچے کو جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو بلا رہا ہے، اور بلانے کے بعد اس کے ہاتھ میں دیا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں دوں تاکہ اس کا قبضہ ہو جائے، پھر اس کو دینے کے بعد اسے واپس لے لوں گا. تو چونکہ اس کے ہاتھ میں گئی تو اب وہ تو مستحق تھا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، پھر اس کے بعد سے لے لے گا تو اب اس کے لیے لینا درست ہو جائے گا. تو یہ ہے ڈھونگ، اور یہ ہے شریعت سے کھلواڑ، اور یہ بالکل حرام ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس طریقے سے جو ہوتا ہے، جیسے کہ آج یہ جو ہے مشہور معروف اور رائج ہے خصوصاً مدارس میں، اور یہ کیوں ہوتا ہے اور منع اور حرام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا کہ بھائی دینے والا جب دیتا ہے سامنے والے بچے کو یا جس کو بھی بلا کے مستحق کو، تو دینے والے کا مقصد دینا نہیں ہوتا، یعنی وہ اس وقت جس وقت دے رہا ہے اس کا مقصد دینا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے اس کا مقصد کہ دینے کے بعد لینا. یعنی اس کا چاہے ظاہر میں ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں، لیکن اس کا مقصد دل میں ہرگز اس بات کا نہیں ہوتا کہ میں اس کو دے رہا ہوں، بلکہ مقصد تو لینا ہی ہے. تو اس کا مقصد دینا نہیں، اور جس کو سامنے دیا جا رہا ہے اس کا مقصد لینا نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں آئے گا تو یہ مجھے نہیں ملے گا، مجھے ہاتھ میں آنے کے بعد اس کو واپس کرنا ہے. تو اس کا مقصد دینا نہیں، اس کا مقصد سامنے والے کا لینا نہیں. تو یہ تو ڈھونگ ہو گیا، یہ تو صرف ایک ڈھونگ رچا اور پھر واپس کر دیا. تو یہ گویا مقصد ہی غلط ہے. یہاں یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے دینا نہیں، بس ایک ڈھونگ کر کے واپس لینا، اور وہ سامنے والا اس کو کلی اختیار نہیں ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں آنے کے بعد اس کو مجبوراً مجھے واپس کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ ہے غلط، یہ ہے شریعت سے کھلواڑ. اور ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس طرح کا ہیلا بالکل حرام ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت سے کھلواڑ نہ ہو، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. اگر اس طریقے سے ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ یہ بالکل غلط اور حرام ہے، اور اس کو لکھا ہے. وجہ یہی ہے کہ اس میں تملیک نہیں ہے، بالکل تملیک نہیں ہے، صرف ایک ڈھونگ ہے. اب رہا مسئلہ کہ ہاں اس طریقے سے کرے لیکن سامنے والے کو اس کا مقصد دینے کا ہو، اور سامنے والے کو کوئی پریشر نہ ہو، اس کے ہاتھ میں رقم آ جائے، اب اس کو کلی اختیار ہے، دینا چاہے تو دے دے، یا لے کے گھر جانا چاہے یا استعمال کر دے تو کر دے. اس کو کلی اختیار ہونا چاہیے، یعنی اس پر کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی تجھے جمع کرانا ہی پڑے گا. وہ چاہے تو کرے اس کی مرضی، اور نہ چاہے تو لے کے کہیں استعمال بھی کر لے ایک ہی جو ہے سیکنڈ میں. تو اس کو اتنا جو ہے اختیار ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ حقیقت میں یہ جو ہے تملیک ہوئی. ورنہ اگر اس کو کلی اختیار نہیں، اس کو واپس دینا ہے تو مطلب تو یہی ہے کہ سامنے والے کا مقصد لینا نہیں، تو یہ تو صرف ڈھونگ ہوا ہے، تملیک ہوئی نہیں حقیقی معنوں میں، لہٰذا یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ حرام ہے، حرام ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس طرح شریعت سے کھلواڑ ہو، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ حلال، یعنی کوئی شے ہے تو اس میں اس طرح کرنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد درست ہو، مقصد غلط نہ ہو. یعنی اس کا کیا مطلب کہ یہ جو ہیلا ہو رہا ہے تو اس میں کرنے والے کا مقصد درست ہو، یعنی اس میں اپنا مفاد اور اپنی خواہشات کو جو ہے خواہشات کے مطابق یہ نہ کر رہا ہو. یعنی اس کی خواہش یہ چاہتی ہے، مثلا ایک انسان ہے، اب جو ہے اس کی زکوٰۃ نکل رہی، اب وہ ہیلا کسی اور کو بلا رہا ہے جو مستحق کی زکوٰۃ ہے، اس کے ہاتھ میں دے رہا ہے پھر واپس لے رہا ہے. تو یہاں وہ ہیلا کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کوئی درست ہے اس کا نہیں ہے. اس کا مقصد کیا؟ بس یہی مقصد کہ میری زکوٰۃ کی رقم یعنی میرا مال چلا جا رہا ہے، مال میں کمی ہو رہی ہے تو اس طرح جو ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے اور پھر لے لوں تاکہ مال اتنا ہی اتنا رہے. تو یہ مقصد بالکل غلط ہے. تو مقصد صحیح ہونا چاہیے، اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، مثلا یعنی شریعت سے کھلواڑ نہیں، صحیح معنوں میں ہیلا کوئی کر رہا ہے اور اس کا مقصد صحیح ہے. مثلا یہ ہے کہ بھائی کسی کی زکوٰۃ ہے، اب وہ انسان ایسا ہے کہ
وہ تو مستحق زکات ہے، یعنی وہ تو جو ہے مستحق کی زکات، سامنے والا جو ہے جس کو دیا جا رہا ہے وہ مستحق کی زکات ہے، اور یہ جو دے رہا ہے وہ تو صاحب نصاب ہے، وہ نہیں لے سکتا۔ اب اس کو جو ہے اس کا کوئی تعلق والا ہے، اس کو یہ رقم دینی ہے، لیکن جو تیسرے کو دینا ہے وہ اس کا تعلق والا ہے، جس کے نتیجے میں اب ہوتا ہے کیا کہ بھائی تعلق والا ہے تو اب اس کو یوں کہہ کے وہ دے، کیونکہ روزانہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اب اس کو یوں کہہ کے دے کہ بھائی یہ زکات کی رقم ہے، لو میری طرف سے، تو اس کو آر محسوس ہوگی، یعنی زکات کی رقم کہہ کے دینے میں آر محسوس ہوگی۔ لہذا اب ہے ایسا کہ وہ پہلے سے کیا کرتا ہے کہ بھائی یہاں سے کسی انسان کو بلا کے وہ ہلا کر رہا ہے، اور اس میں بھی سامنے والے کو کلی اختیار دے رہا ہے، اور پھر کلی اختیار دینے کے بعد سامنے والا اس کو واپس کر رہا ہے، پھر وہ یہ ہلے والی رقم اب صحیح ہو گئی، اب اس کو جا کے کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ ویسے زکات کی رقم بھی ہدیہ کہہ کے دے گا تو ادا تو ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ چونکہ اس کا ساتھی ہے لہذا یہ ہلا کرتا ہے، لیکن ایک صحیح مقصد کے لیے کر رہا ہے، اس کے ساتھی کو آر محسوس نہ ہو اس لیے جو ہے ہدیے کے نام پر دینے کے لیے کر رہا ہے، اور واقعی میں وہ جو ہے مجبور انسان ہے اس لیے کر رہا ہے، تو اس طرح درست ہے، تو مقصد اس کا درست ہونا چاہیے، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس شے کا ہلا کیا جا رہا ہے وہ شے حرام نہ ہو، یعنی شریعت میں وہ شے حلال اور جائز ہو، البتہ حرام شے ہے اور پھر اس کا ہلا کرے اور ہیلے سے پھر اس کو جائز کر دے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تیسری شرط ہے جس شے کا ہلا کیا جا رہا ہے وہ حرام نہ ہو۔ مثلا کوئی انسان یہ سوچے کہ شراب ہے شراب، اب اس کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کا ہلا کرا لوں، یعنی یہ شراب کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں دے دو اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ہاتھ میں چلی گئی، اب وہ پاک ہو گئی، اب میرے پاس آ گئی، پھر میں کسی کو استعمال کروں یا دوں، تو یہ حرام ہے۔ قیامت تک جو ہے اس کو اس طرح ہلے کیا ہزاروں سے ہلا کروا لے گا، وہ پاک اور حلال ہونے والی نہیں۔ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یعنی جو نفس حرام ہی ہے تو اب اس میں کتنا ہی ہلا کر لے۔ مثلا کسی کے پاس بینک کا انٹرسٹ یعنی سود جمع ہوا، اولاً تو رکھنا درست نہیں، لیکن کسی بھی طرح اس کے بعد آ گیا سود، یا کسی کو رقم دی سود کے پیسے ہے اس کے بعد، تو شریعت نے اس کا حکم کیا ہے کہ بھائی کسی غریب کو پکڑ کے بغیر ثواب کی نیت کے، یعنی ایسا نہ سمجھنا کہ میں دے رہا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا، کوئی اچھا کام نہیں ہے تیرا، ہاں یہ اس کا حق ہے، اور وہ بھی سامنے والے کو پتا نہ ہو، اگر اس کو پتا ہے کہ یہ سود دے رہا ہے تو اس کے لیے لینا بھی جائز نہیں، بغیر اس کو بتائے اور اس کو پتا نہ ہو اور چپکے سے دے دے، اور وہ بھی کوئی ثواب کی نیت کے بغیر، ایسے ہی کہ اس کے پاس بوجھ ہے تو آپ اس کو نکال دیں، اس کا کام بھی بن جائے اور اس کا بھی کام بن جائے، اس کو ثواب بواب کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو سود کی رقم ہوتی ہے انٹرسٹ، زکات کی بات نہیں کر رہا ہو، تو اس بارے میں جہاں جون سا بھی سود ہو، جس لائن سے بھی سود ہو، تو سود کے بارے میں یہ حکم ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے سامنے والے کو دے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس سود کی رقم کے بارے میں ہلا کر لے کہ جو ہے یہ سود کی رقم کسی تیسرے جو مستحق کی زکات ہے اس کے ہاتھ میں دے دے، پھر ہلا کروا کے وہ خود لے لے، تو یہ رقم قیامت تک پاک ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حرام ہے، نفس رقم وہ حرام ہے، اس میں کوئی جو ہے حلال کی جو ہے بو بھی نہیں ہے، لہذا اس طرح تیسری شرط ہے کہ جس شے کا ہلا کر رہا ہے وہ حلال ہو۔ اب جو زکات جو ہے زکات، وہ زکات اس کے حق میں تو غلط ہے جو صاحب نصاب ہے، لیکن جس کو دیا جا رہا ہے اس کے حق میں درست ہے، تو وہ تو ہلے سے پاک ہوگی کیونکہ وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ جو سود ہے وہ تو نفس پلید ہے اور حرام ہی رقم ہے پوری کی پوری، لہٰذا کتنے ہی غریب کیا کتنے ہی مسکین کو دے دے ہاتھ میں، وہ کبھی پاک ہلے سے ہونے والی نہیں۔ تو جس شے کا ہلا کیا جائے گا وہ شے حرام نہ ہو بلکہ صحیح معنوں میں حلال ہو، تو اس کا ہلا درست ہوگا۔ تو یہ تین شرطیں ہیں، ان تین شرطوں کے جو ہے لحاظ کر کے اگر کسی نے ہلا کیا یعنی کھلواڑ نہ ہو، اسی طرح جو ہے جس کا ہلا کر رہا ہے وہ شے حرام نہ ہو، اور تیسرا کہ مقصد اس کا درست ہو، یہ اگر شرائط ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر قیامت تک کوئی بھی ہلا کر لے کسی جو ہے عالم کے کرنے سے یا کسی بڑے کے کرنے سے وہ جائز نہیں ہوتا۔ اور آج بڑی زور و شور سے ہو رہا ہے ہر جگہ، کسی کو جو ہے لب کشائی یعنی اتنا بولنے کی جرات نہیں ہے کہ صحیح جو پوری شریعت پڑھائی جا رہی ہے، پوری کتابوں کی کتابیں جو ہے کندھوں پہ اٹھائی جا رہی، لیکن صحیح مسئلہ بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس میں عام طور پر یہی کوتاہیاں ہو رہی ہے۔ ہاں وہ جو اس کی متبادل شکلیں بتائی ہے علماء نے کہ بھائی جو ہے اس کو دے، یا تو اس کی فیس عائد کر دے، یا اس کو دینے کے بعد اس کو ترغیب دے، یا کہیں سے قرض لے لے، یا اس کو وکیل بنا دے، وہ شکلیں درست ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ جو ڈھونگ ہو رہا ہے وہ کبھی کسی صورت میں جو ہے حلال ہونے والا نہیں۔ خیر جو بھی ہو، یہاں یہ چوتھا مسئلہ ہے ہیلے کا۔
کیا؟ ہاں ہاں چھڑوا سکتے کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے وہ کوئی ثواب کی بغیر، ثواب کی نیت کے بغیر اس طرح دے، مطلب اس کے مقدمے کے اندر رقم لگا لے تو کوئی بات نہیں، چل سکتا ہے. چلے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، بلکہ زکوٰۃ کی رقم سے بھی اس طرح مقدمہ لڑا جا سکتا ہے، بشرطے کہ سامنے والے کی تملیک نہ ہو تو کسی کو وکیل بنا کے اس زکوٰۃ کی رقم کی تملیک ہو جائے. لیکن یہ سود کی رقم میں کوئی تملیک شرط نہیں، لہذا اگر کرے تو بغیر ثواب کی نیت کے ہو سکتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تحقیق کہ تم نے جان لیا الذین اعتدوا منکم، ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی، فی السبت سنیچر کے دن کے بارے میں، یعنی یہ یہود کا قبیلہ ہے. فقلنا لهم، تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ. خاسئین بالکل ذلیل بندر بن جاؤ. یہ کونو جو ہے امر ہے، یہ امر ایجادی نہیں ہے بلکہ ایجابی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ ہم نے پہلے وہ انسان تھے اور پھر کہا کہ جو ہے تم بندر بن جاؤ، تو اللہ نے پہلے وہ سب شکل کی پھر وہ بندر بنے. نہیں، ہم نے ان سے کہا، مطلب یہ ہے کن فیکون، یعنی صرف ارادہ کیا اور فوراً وہ بندر بن گئے. تو یہ امر جو ہے وہ ایجادی نہیں ہے بلکہ ایجابی ہے، یعنی اللہ نے صرف ارادہ کیا فوراً وہ بن چکے. اس کے بعد فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها، پس ہم نے اس کو یعنی اس قصے کو نکالا عبرت بنا دیا، لما بین یدیها ان لوگوں کے لیے جو ان سے یعنی ان میں موجود تھے، پس ہم نے اس کو عبرت بنا دیا موجودہ لوگوں کے لیے، وما خلفها اور جو بعد میں آنے والے ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا یہ قصہ ہم نے ان کے ساتھ کیا، یعنی ان کو بندر بنایا، تو یہ بندر بنانا یہ ایک عبرت بن گئی. کن کے لیے؟ لما بین یدیها ان لوگوں کے لیے جو ان کے آگے ہیں، وما خلفها جو ان کے پیچھے ہے. تو اب اس کے تو دو معنی ہیں. ایک تو معنی یہ ہے آگے کا مطلب یہ ہے موجودہ لوگ، یعنی ان کی جو ہے بستی جس وقت وہ بندر بنے اس زمانے میں جو لوگ تھے، ان تمام کے لیے یہ قصہ جو ہے عبرت بن گیا. اسی طرح کہا وما خلفها جو ان کے پیچھے، یعنی جو ان کے زمانے میں نہیں ان کے بعد جو ہے پیدا ہوئے، تو ان کے لیے بھی یہ قصہ عبرت بن گیا. تو لما بین یدیها ہم نے اس کو عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے. تو اس کا ایک مطلب ہے آگے کا مطلب موجودہ لوگ، اور وما خلفها کا مطلب بعد میں آنے والے لوگ، یعنی ان کے چلے جانے کے بعد. اور ایک اس کا مطلب یہ ہے بین یدیها کا مطلب کہ ان لوگوں کے لیے جو ان کے آگے ہے، یعنی یہ جو بستی ایلا والے تھے اور ان کو بندر بنایا، تو ان کے قریب جو بستیاں تھی، بین یدیها کا مطلب ان کی قریب بستیوں والوں کے لیے ہم نے اس کو قصے کو عبرت بنا دیا. اور وما خلفها کا مطلب ان بستیوں سے دور رہنے والوں کے لیے. تو اس کے دونوں مطلب موجودہ لوگ، بعد میں آنے والے بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک اس کا مصداق یہ ہے کہ قریب والی بستی اور دور والی بستی دونوں ہو سکتے ہیں. وموعظۃ اللہ نے لفظ استعمال کیا فجعلناها نکالا، ہم نے اس قصے کو نکال عبرت بنا دیا. نکال کا اصل معنی ہے اللجام الحدیدہ، جو گھوڑا ہوتا ہے گھوڑا، تو گھوڑے کی جو لگام ہے لگام منہ میں، اور اسی کو کہا جاتا ہے لجام الحدیدہ، لوہے کی لگام. اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس گھوڑے کو روکنے کے لیے. لہذا اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ اصل نکال جو گھوڑے کی لگام کو کہا جاتا ہے اور اس سے گھوڑے کو قابو میں کیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے اس قصے کو نکال بنایا، یعنی لوگوں کو ایسی شرارتیں کرنے سے روکنے کا ذریعہ بنا دیا. وموعظۃ للمتقین، اور کہہ دیا کہ یہ قصہ یہ نصیحت بن گیا متقین کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قصہ جو ہے قیامت تک نصیحت بن چکا. تو یہ تھا جو ہے ان بنو اسرائیلیوں کا قصہ. چلے آگے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ. اب اس یہاں پر بھی جو ہے اس آیت کے بارے میں دو تین واقعات بیان کیے جاتے ہیں مختلف کتابوں میں. ایک تو یعنی اس آیت کی شان نزول میں مفسرین نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ ایک نہیں ہے. کسی تفسیر میں یہ ہے تو کسی میں یہ ہے تو کسی میں یہ ہے تو کسی میں یہ ہے. لہذا ایک ہی قصہ اس کے تحت نہیں، ہزاروں قصے ہیں. اب جو بھی ہو لیکن ہے کوئی بھی قصہ. اب اس بارے میں ایک قصہ تو اس کا یہ ہے جو مشہور ہے کہ جو ہے
ہوا یہ کہ بنو اسرائیلیوں کے اندر بھتیجوں نے مل کے چچا کو قتل کر دیا، یعنی بھتیجوں نے دیکھا کہ چچا کے پاس مال زیادہ ہے، تو مال کے خاطر یعنی مال کی لالچ میں ان بھتیجوں نے رات میں جا کے چچا کو مار ڈالا۔ اب جو ہے مارا ہے چچا کو، وہ ہے مقتول، اور قاتل ہے بھتیجے، مال کے خاطر مارا۔ اب اس کے بعد رات کو یہ سب قصہ ہو گیا، صبح ہوئی تو صبح شور ہو گیا کہ بھائی یہاں بنی اسرائیل میں اس طرح ایک مالدار انسان کا قتل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہوا یہ مقتول کی جو وارثین ہے، ان گھر والوں نے سوچا کہ قتل کس نے کیا، قاتل کون ہے، تو اس کا پتہ تو ہے نہیں کیونکہ راتوں رات مسئلہ ہو گیا۔ لہذا اس کے لیے، اس کے سد باب کے لیے یہ اس وقت ان کے جو نبی تھے حضرت موسیٰ تھے، ان کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ جو ہے ہمارے جو ہے اس طرح گھر کے اندر رات کو اس طرح قصہ ہو گیا ہے، لہذا ہمیں قاتل کا پتہ بتائے، ہاں کہ ہمارے بابا کو یا ہمارا جو باپ ہے اس کو قتل کرنے والا کون ہے، تو اس کے قاتل کا پتہ آپ ہمیں بتائے۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر جو کیا کہا، ان تذبحوا بقرہ، کیا کہا ان کو کہ تم بیل ذبح کرو، بقرہ بیل ذبح کرو، ان کو اس کا حکم دیا۔ پھر وہ آگے کی بات کہ جب ان کو موسیٰ نے کہا کہ بھائی بیل ذبح کرو، تو انہوں نے یہ آنے والے جو پوچھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم آتی ہے، تم خدا کے نبی ہو اور جو ہے ہم سے مذاق کر رہے ہو، بیل ذبح کرو، ہم قاتل کی بات پوچھ رہے ہو اور تم بیل کی بات بتا رہے ہو، تو یہ کیا مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ تو موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں تو خدا کا نبی ہوں، کیسے مجھ سے مذاق ہو سکتی ہے؟ میں جاہلوں میں سے ہوں اور ایسی نادانی جیسا کام کرو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے ہوں، یعنی ایسی نادانوں جیسا کام کرو، میں کر رہا ہوں، میں جو کہتا ہوں اس کے حساب سے تم کام کرو۔ خیر یہ ایک قصہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر ان کو کہا کہ بھائی بیل لاؤ، یہ لاؤ فلا، پھر وہ کاٹا وہ اوصاف جو کچھ بھی ہوا الی آخری، یہ ہے ایک قصہ اس بارے میں، یعنی اس کے شان نزول میں ایک قصہ یہ۔ آگے کیا ہوا، آگے یہ ہوا کہ جب موسیٰ نے کہا کہ بھائی میں خدا کا نبی ہوں، میں مذاق نہیں کر سکتا، تو کہا اچھا ایسا ہی ہے، تو مذاق نہیں ہے، صحیح بات ہے، کہا صحیح بات ہے، تو فرمایا کہ پھر تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پھر تم دعا کرو، تم خدا کے نبی ہو، مذاق نہیں ہے، حقیقی بات بتا رہے ہو، تو ہم سے اپنے رب سے درخواست کرو، دعا کرو اور پوچھ لو کہ ما ہی اس کے اوصاف کیا ہوں گے، یعنی ہم بیل تو لائے ذبح کرے، لیکن اوصاف کیا، کیسا بیل لائے، جون سا چاہے وہ لے آئے۔ تو اگر یہ سوال نہ کرتے، موسیٰ نے پہلے ان کو کتنی بات کا حکم دیا تھا کہ بیل ذبح کرو بس، تو اب یہ جو ہے جون سا بھی لے آتے اور ذبح کر لیتے، کام ہو جاتا۔ لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب سوال چین میں گویا چی چورا کیا آگے، تو پھر ان کے لیے یہ لانا بھاری پڑ گیا۔ یہی سے نتیجہ نکلا کہ جب ایک بات کہی جائے تو آگے پیچھے چورا نہیں کرنے کا، یعنی کہ اگر کوئی بات آ گئی اور پھر وہاں خاموشی اختیار کر لی تو اب اس کے بعد آگے پیچھے ادھر ادھر کی جو ہے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقرا ابن حابس کو جب حج کی فرضیت آئی تو یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، ظاہر کر دیا جائے گا تو تمہیں برا لگے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت جو ہے آگے کی بات نہ پوچھی جائے، نہ کہی جائے تو پھر سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ خیر اب انہوں نے سوال اپنے شروع کر دیے کہ بھائی اوصاف کیا ہوں گے۔ جب یہ بتا دیا کہ بھائی ایسا ہوگا فارغ، یعنی بالکل بوڑھا بھی نہیں اور نہ انتہائی جوان بلکہ اوان بین ذالک، نہ بوڑھا نہ جوان بلکہ اجمرا یعنی درمیان والا، تھوڑا بوڑھا تھوڑا جوان یعنی ایسے درمیان والا لاؤ۔ اب یہ تو مشکل ہے، پھر اتنے پر بھی اگر قناعت کر لیتے تو بھی مل جاتا، لیکن آگے اور پوچھا یا موسیٰ ادع لنا ربک ما لونھا، چلو یہ تو سمجھ میں آ گیا، وصف تو یہ ہوگا لیکن رنگ کیا ہوگا، تو پھر رنگ کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے اس سے رنگ کے بارے میں جو ہے انتہائی جو ہے مشکل بتا دیا۔ بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، بالکل گہرا زرد کہ جس دیکھنے والوں کو بالکل فرحت بخش ہو، یعنی خوشی ہو جائے، ایسا گہرا زرد لے آؤ۔ تو یہ جب ہوا اس کے بعد پھر سے بیان کیا کہ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اوصاف کیا ہوں گے۔ پھر جو ہے آگے کہ بھائی یہ بیل جوتنے کا کام نہ کیا ہوگا، یہ نہیں کیا ہوگا اس نے کبھی، قیامت تک بیل جوتا نہ ہوگا، وہ جو ہے ہل نہ جوتا ہوگا، ایسا کچھ کام نہ کھیت میں اس نے کیا ہو، ایسا ہی لے آؤ۔ تو اس طرح کرتے 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 انہوں نے جب سب اوصاف
ختم ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں اب تم جو ہے حق بات اور سچ سچ بات آپ موسیٰ تم نے بتائی، ٹھیک ہے اب ہم تلاش کے لیے نکلتے. یہ سب جو اوصافات تھی یہ اوصاف کو ان کو لانا اب ضروری تھا، خدا نے کہہ دیا. تو اب اس کے بعد یہ اس کی تلاشی میں نکلے، کس کی؟ بیل لینے کے لیے. اور یہ بات کہ بیل کی تلاشی میں نکلے، تو یہ جو بات ہے یہ اب آگے کی جو بات کہ بیل کی تلاشی میں نکلے کہاں سے ملا، یہ سب کی سب اسرائیلیات ہے، یعنی بکواس ہے، اس کی زیادہ کوئی حقیقت نہیں. وہ کیا ہے بکواس؟ وہ بکواس یہ ہے کہ وہاں سے وہ نکلے جو ہے لینے کے لیے نکلے تو سمجھو کہ بھائی ایک گھر گئے نہیں ملا، ایک دن گھوم کے آ گئے نہیں ملا، تھے لیکن ایسے اوصاف والے نہیں تھے تو واپس آ گئے. یوں کرتے کرتے کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال تک اس طرح وہ گھومے، اور 40 سال کے بعد ان کو ایک یتیمہ ایک جو ہے بیوہ عورت تھی، اس کے گھر ایسا بیل کھڑا تھا. تو انہوں نے وہ گئے اور جا کے پوچھا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ نہ بوڑھا ہے نہ جوان ہے بلکہ درمیان والا ہے، اس کا رنگ بھی گہرا زرد ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کے اوصاف میں جو خدا نے کہا ہے وہ سب، یعنی اس نے کبھی جو ہے اس بیل سے کبھی کھیت کے اندر ہل بھی نہیں جوتا، کچھ بھی نہیں کیا، ایسے ہی کھڑا ہے، یعنی سب اوصاف اس میں پورے ہیں. تو ان کو 40 سال کے بعد ایک بیوہ عورت کے گھر ایسے کھڑا بیل ملا. وہ پہنچنے کے بعد پوچھا کہ بھائی ہمیں یہ بیل ضرورت ہے، کیا قیمت لگاؤ گے؟ سب باغ ہوا تو اس نے کہا کہ نہیں ہم تو بیل کی قیمت لیں گے جو ہے بالکل زیادہ، یعنی بیل کی جو اوپر کی کھال ہے، کھال، اس کھال کے اندر اس کو بچھا دو، کاٹنے کے بعد پوری کھال بچھا دو، اور اس کی کھال کے اندر جتنا سونا رکھو اتنا سونا بھر لو، اور بھرنے کے بعد اتنا سونا ہمیں دو، تو ہم یعنی بیل کی کھال کے برابر سونا دو تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. یہ سب کیا ہے؟ بکواس کہہ رہا ہوں، اس لیے یہ مت کہنا کہ جو ہے یہ بتایا ہے، یہ سب بکواس ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ بکواس بھی ایک ہے یہ. تو پھر انہوں نے جو ہے 40 سال کے بعد اس طرح اس بیوہ عورت کو یہ مطلب بھر کے جو ہے سونا دے دیا اور اس کو لے لیا. لینے کے بعد یہ آئے کہاں؟ بیل لے کے کہاں آئے؟ گھر آ گئے. کب آئے؟ 40 سال کے بعد آئے. اور پھر آ کے کیا کیا؟ اس کو ذبح کیا. پھر موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ ہم لے آئے، تو کہا ذبح کرو، ذبح کیا. تو فرمایا اب کیا کرے؟ کہا اس کے گوشت کاٹو، کاٹا. پھر کہا کیا کرے؟ تو کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کا بعض حصہ بعض سے لگاؤ، یعنی اس کا بعض حصہ بعض سے لگاؤ. اس قصے کے مطابق جو ابھی حساب کے سامنے رکھا، اس حساب سے اس کا مطلب یہ ہوگا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، اس کو مارو، بِبَعْضِهَا، اس کے بعد پر، یعنی یہ جو گوشت کاٹا بیل کا پورا، اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو، اور اس گوشت کے ٹکڑے کو لے کے کون مرا تھا؟ وہ مقتول جو چچا، اس کے رشتہ دار کو کہا یہ جو تم نے بیل کو لا دیا، کب لائے؟ 40 سال کے بعد. اور اس کو کاٹا، اور اب اس کو جو ہے اس کا ایک حصہ جو کاٹا ہے تو پورا گوشت نہیں، پورا بیل نہیں، اس میں سے ایک حصہ لو. لینے کے بعد جو مرا ہوا ابھی گھر ہے تمہارے وہ مقتول چچا، اس کے بِبَعْضِهَا، اس کے بعد حصے سے اضربو، مارو، یعنی اس کی جسم سے لگا دو، چھواؤ، اس کو لگاؤ، ٹچ کرو. تو کہتے ہیں کہ اس طرح لیا اور پھر اس کی جسم سے ٹچ کیا، فوراً وہ مقتول کیا ہوا؟ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے بول دیا کہ ٹھیک ہے میرا قاتل وہ تمہارے بھتیجے تھے، انہوں نے رات کو آ کے مجھے مارا. یہ ہے قصہ اس جو ہے، اور یہی قصہ تمہاری تمام کی تمام تفاسیر میں لکھا ہے، اور یہی جمہور کا قصہ، یعنی جمہور کی تفسیر اس آیت کی یہی ہے. لیکن میں اس کو نہیں مانتا. اس قصے کے مطابق ہر تفسیر میں، معارف القرآن میں ہر جگہ یہی لکھا ہے، اور اس تفسیر کے مطابق بے شمار 3 یا 4 سوالات ہوں گے. تو یہ قصہ اگر، اور یہی قصہ عام طور پر سب بیان کرتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے اس قصے کے مطابق کہ یہ بیل، چلو کہ خارجی کتابوں میں تفسیر میں یہ نہیں ہے، صحیح تفسیر میں کہ 40 سال کے بعد بھی یہ بیل لائے، لیکن چلو خارجی کتابوں کے مطابق مان لے کہ ان کو یہ بیل ملا اسے اوصاف والا 40 سال کے بعد. تو بالفرض چلو 40 سال نہ مانے تو زیادہ سے زیادہ یہ کوئی معمولی بیل نہیں تھا، بلکہ اس کے جو ہے ادھر ادھر کے اوصاف یہ ہو فلا ہو، تو کہ یہ کوئی وہ ضروری نہیں ہے کہ صبح نکلے اور شام کو تلاش کر کے آ جائے. کم از کم 10 دن 12 دن، اپنے 40 سال نہ مانے تو 10 دن تو منیمم ہو سکتے ہیں. ایسے کوئی آسان نہیں کہ صبح شام کو ان کو مل گیا. وہ تو کتابیں والوں نے تو 40 لکھا، لیکن چلو 40 نہ مانے تو کم از کم
10-12 دن تو ماننا ہی پڑے گا. یہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ بھائی ان کو مل گیا ہو. تو پہلی بات، پہلا سوال اس پر یہ ہوگا کہ بھائی وہ بیل ملا ہے ان کو، تو ان کو ملا کب؟ 40 نہ تو کم از کم 10 دن کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد ملا ہوگا. تو اب پہلا سوال کہ وہ پھر لانے کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو لگایا، تو یہ اتنے دن یہ مقتول جو مر گیا تو گویا ان کی تفسیر کے مطابق، یعنی جمہور کی تفسیر کے مطابق قتل کا قصہ پہلے ہوا ہے اور ذبح کا قصہ بعد میں ہوا ہے. اور قرآن نے پہلے اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اس میں ذبح کا یعنی ذبح بقرہ کا قصہ پہلے بیان کیا اور قتل کا قصہ بعد میں کہہ رہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یعنی قتل کا قصہ قرآن نے بعد میں رکھا جبکہ ذبح کا قصہ پہلے بیان کیا. جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری تفسیر کے مطابق تو قتل پہلے ہے تو بھائی قتل تم پہلے آنا چاہیے اور ذبح والا بعد میں آنا چاہیے، کیونکہ قتل ہوا اس کے نتیجے میں بعد میں ذبح کا کہا گیا ہے. تو وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ بھائی یہاں اصل میں تو یہ قتل والا مقدم ہے لیکن اس کو مؤخر لائے، اور وہ جو مقدم ہے وہ مؤخر تھا لیکن اس کو مقدم کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا یہ مستقل دو قصے علیحدہ ہو جائے اور ان کی دونوں خباثتیں علیحدہ واضح ہو جائے، یعنی دو قصوں کو مستقل بیان کر مطلب سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے، دو قصوں کو مستقل سمجھانے کے لیے کہ یہ دونوں ایک قصے نہیں بلکہ دو ہیں، الگ الگ ہے. تو یہ دو کے عدد کو بیان کرنے کے لیے جو مقدم تھا اس کو مؤخر کر دیا اور مؤخر والے کو مقدم کر دیا. یعنی خلاصہ یہ ان کا کہنا کہ ان بنو اسرائیل کی دونوں خباثتوں کو علیحدہ اللہ نے واضح کرنے کے لیے یہ آگے پیچھے کیا ہے. تو یہ ان کی طرف سے جواب ہے. چلو اس جواب کو مان لیں، چلو اس جواب کو تو مان لیا کہ ٹھیک ہے یہ مقدم مؤخر جو بھی ہو، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی تمہاری کتابوں میں تو 40 سال لکھا، تو اگر 40 سال نہیں تو سامنے والا جو یہ تفسیر کر رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی بیل کتنے دن میں ملا تھا، تو وہ یہ کہے گا کہ وہ تو کوئی طے نہیں کب ملا. وہ تو معلوم تو کرنا پڑے گا نا کب ملا. ظاہر سی بات ہے یہ ایسا اوصاف والا ہے تو وہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ بھائی 1 سیکنڈ میں مل گیا ہو. وہ لینے گئے ہیں پھر ملا ہے ان کو پھر ذبح کیا ہے تو کم از کم کتنے دن لگے، وہ سامنے والے سے سوال ہوگا. سوال کے جواب میں وہ یوں کہے گا کہ وہ جو ہے اگر 10 دن لگے، وہ تو 40 سال کتابوں میں لکھا لیکن نہ مانے تو 10 دن پہ اگر مان لے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ 10 دن تک یہ جو مر گیا تھا مقتول وہ کہاں تھا، گھر پہ جو ہے بستر ڈال کے اس کو سلایا یا کیا کیا؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ جواب کچھ بھی نہیں دے گا. یا تو یہ جواب دے گا کہ اس کو قبر میں ڈال دیا. ارے قبر میں ڈال دیا تھا تو پھر یہ جب بیل آیا پھر اس کو ذبح کیا، ٹکڑے ہوئے پھر اس کو نکالا اور پھر اس کے جو ہے ٹکڑے کو اس جو ہے مردے کی جسم سے لگایا. یا تو اندر دفن کر دیا ہوگا یا دفن نہیں کیا ہوگا تو وہاں 4 میں 10 دن تک ایسے ہی رکھا ہوگا. ظاہر سی بات ہے اگر دفن کر دیا ہے تو اس طرح پھر باہر نکال کے اس کے حصے کو لگانا یہ تو بے حرمتی ہے اور اس طرح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری فقہ کی کتابوں میں مسئلہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قبر پر کتنے دن تک نماز پڑھ سکتا ہے؟ 3 دن، کیونکہ 3 دن میں عام طور پر مردہ پھٹ اور سڑ جاتا ہے. تو اب یہ 10 دن میں آیا ہے ٹکڑے کے لیے تو کیسے نکلے گا وہ؟ میں نے یہاں ایک عالی مولوی کو کہا تو اس نے کہا کہ ہاں وہ تو دفن کر دیا تھا. پھر میں نے کہا کیا کیا؟ تو کہا کہ نکالا. میں کہا یہ عقل ہے؟ نکالا تو پھر وہ 3 دن میں تو پھول پھٹ گیا، ختم ہو گیا، ہڈی ہو گیا کیسے؟ تو کہا وہ تو جسم وہ مضبوط تھا. میں نے کہا وہ جسم مضبوط تھا، وہ انسان تھے جانور تھے؟ وہ انسان تھے تو یہ بھی تو انسان ہے. جسم ہر ایک کا مٹی کا ہے اور مٹی تو ہر ایک کی سڑتی ہے گلتی ہے. یہ کون سی بات کہ بھائی پھر خاموش ہو گئے. تو خلاصہ یہی کہ کوئی جواب نہیں. تو اب جو ہے ایک سوال تو پہلا یہ کہ بھائی اس کو اگر نکالا باہر تو 3 دن کی بات تو ختم ہو جاتا ہے. اور رہا مسئلہ کہ خدا نے اگر جو ہے باقی رکھا تو خدا کا مسئلہ اس کی قدرت ہے لیکن عقل میں تو آنی چاہیے بات. تم کر رہے ہو جو بات قرآن کی تفسیر تو ذرا تھوڑی عقل میں تو آنی چاہیے بات. پھر اگر یوں کہیں کہ نہیں اس کو دفنایا نہیں ایسے ہی رکھا تو اگر ایسے رکھا تو 3 دن میں ایسا تھوڑا ضروری ہے کہ مٹی میں دفنانے سے ہی ختم ہو جائے گا. وہاں رکھا ہوگا تو 4 پہ جو ہے وہ بھی بدبو آئے گی، 3-4 دن میں وہاں بھی ختم ہوگا، سڑ گل جائے گا. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اتنے دن تک اس کا کیا ہوا؟ وہ تھا تو کہاں تھا وہ مقتول؟ پہلا سوال یہ. چلو اس سوال کو اگر حل کر لیا کہ 10 دن بھی نہیں مانا اور یوں حل اس طرح کر لیا کہ دیکھو اس کی کئی وضاحت ہے نہیں.
کہ اس دن میں ملا، اتنے دن میں ملا، چاہے سال کی کتابوں میں 40 سال لکھا ہے لیکن اس کو نہ مانے 1 سیکنڈ میں مان لیں، 1 سیکنڈ میں ملا، ذبح کیا اور پھر کر دیا، تو چلو یہ سوال تو حل ہو گیا، یعنی اس کا تو جواب مل سکتا ہے. لیکن دوسرا بھی سوال یہ قائم ہوگا کہ بھائی اگر اس طرح ہوا جیسے کہ یہ قصہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، تو سب سے بڑا سوال دوسرا یہ قائم ہوگا کہ یہ یعنی کون ابھی جو یہ ذبح کرنے کا حکم ملا ہے اور جن میں لفڑا ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی ہیں، بنی اسرائیلی ہے، کیونکہ ان میں سب قصہ ہوا ہے قتل کا. اور یہ لوگ ابھی کس کے چنگل سے چھوٹ کے آئے ہیں؟ فرعون سے، وہاں سے پار ہو گئے ادھر آئے ہیں اور ابھی حضرت موسیٰ کے نبی ہے، صحیح بات کی رہنمائی ان کو کر رہے ہیں. تو وہاں فرعون کے پاس یہ لوگ کیا تماشے کر رہے تھے؟ اسی بیل کی اور گائے بچڑے وغیرہ کی وہ پوجا کر رہے ہیں. تو وہاں سے تو ان کو خدا نے چھڑوایا، یعنی یہ لوگ پیر مانتے تھے تو اسی گائے اور بیل کو مانتے تھے اور وہی چھڑا کے پھر ابھی صحیح راستے پہ ان کو لایا. اور پھر جب قصہ ہوا اور خدا نے پھر ان کو ایسا کہا ہو کہ بھائی تم بیل کو ذبح کرو اور یہ بیل لگاؤ گے تو بیل کا ایک حصہ تمہارے مقتول سے لگے گا تو مقتول بول پڑے گا، تو یہ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ وہ تو خوش ہو جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم جس روش پہ تھے ہمارا وہ جو پیر تھا اس نے دیکھو یہ بلوایا، مردے کو بلوایا، تو اس میں کتنی طاقت ہے، اسی کو پوچھنا چاہیے. تو یہ تو گویا شرک بالمعین ہے، ایک شرک کی خدا نے تائید کی. یہ تو خوش ہو جائیں گے اور کہ ہمارا جو ہے یہ بولتا ہوا جو پیر موسیٰ ہے اس کے بجائے تو یہ گونگا پیر کے بیل یہ اچھا ہے، اس نے دیکھو مردے کو بلوا دیا، اس کا حصہ لگایا تو اس نے بلوا دیا. تو یہ کبھی خدا ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک انسان پہلے پوری گندگی سے آیا ہو، صفائی کی ہو اور پھر سے ان کو گندگی کی تائید کر دے. تو یہ شرک بالمعید کا الزام ہے اس کے مطابق، یعنی اگر یہی حصہ مانتے ہیں تو شرک بالمعید ہوتا ہے. یعنی گویا یہ تو ایسا ہوا ابھی تک پوجا جس کی کر رہے تھے اس نے بلوایا تو ایک شرک کی تائید خود خدا نے کی، تو نعوذ باللہ یہ تو خوش ہو جائیں گے. اس کا کوئی جواب ہے. تیسرا سوال اس پر یہ ہوگا اس تفسیر کے مطابق کہ اس میں یعنی تمہارے اس طرح ماننے کے مطابق کہ پہلے قتل ہوا اور ذبح بعد میں ہوا، تو تمہارے کہنے کے مطابق نظم قرآنی میں تبدیلی ہوگی. یعنی ایسا ماننا پڑے گا کہ بھائی قتل تم والی جو بعد والی آیت ہے وہ پہلے ہے اور ذبح والا جو پہلے ہے وہ بعد میں ہے. تو یہ نظم قرآنی میں خدا کی جو نظم ہے قرآن کی ترتیب اس میں تبدیلی ہوگی کہ یہ خدا نے گویا بعد میں رکھنا تھا اس کو پہلے رکھ دیا اور وہ بعد والا اس کو پہلے رکھنا تھا تو اس کو بعد میں کر دیا. تو نظم قرآنی میں تبدیلی لازم آئے گی. اب وہ اس کا جواب ایک تو انہوں نے دے دیا، صرف ایک کا جواب کیا کہ بھائی یہاں دونوں الگ الگ بیان کرنا تھا، اس سے آگے پیچھے کیا، لیکن یہ بات ان کی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی قصے پہلے سے اللہ نے ان کے بیان کیے وہ عید سے بیان کیے اور سب قصے عید سے تو بیان کیے ہیں، وہ گویا خود بخود علیحدہ ہونے پر دلالت کرتے ہی ہے. اس کو اس طرح آگے پیچھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پہلے سے دیکھے جیسے کہ یہاں سے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ایک قصہ، اسی طرح وَإِذْ فَرَقْنَا دوسرا قصہ، اسی طرح وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 تیسرا قصہ، اسی طرح جو ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ چوتھا قصہ، اسی طرح وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ پانچواں قصہ، اسی طرح وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ چھٹا قصہ، اسی طرح اور آگے بڑھے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یہ ساتواں، اسی طرح وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ آٹھواں، اسی طرح جو ہے یہ قصہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور اس کے بعد وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا. تو یہ تمام کے تمام جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام اس سے بیان کیے ہیں. اور جس طرح پہلے والے مستقل ایک قصہ ہے تو اسی طرح یہ دونوں اس سے بیان ہوئے تو دونوں علیحدہ تھے ہی. اس کے لیے باقاعدہ پہلے والے کو پیچھے والے کو پہلے یہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، مستقل علیحدگی پر یہ دلالت کر رہا تھا. تو یہ ان کا جو جواب ہے وہ ناقص ہے کہ بھائی ایسا کرنے کے لیے آگے پیچھے کیا نہیں، وہ الگ ہے ہی، اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا تیسرا سوال اس پہ عائد ہوگا نظم قرآنی کے اندر یہ تبدیلی ہے. لہذا اس تفسیر کے مطابق یہ تین سوال بیر صورت ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس طرح اتنے دن تک وہ کہا تھا، چلو اس کو حل کر لے. تو دوسرا ہے یہ شرک بالمعید ہے اور تیسرا سوال ہے کہ نظم قرآنی کے اندر یہ تبدیلی ہے. تو یہ تو جمہور کی تفسیر ہے، ہر کوئی کر رہا ہے. دوسری بات یہ جو تفسیر ہے جمہور کی نہ نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ تبع تابعین سے ہے، بلکہ ہے تو کس کی ہے؟ آج کل کے ملاؤں کی. ہاں صحیح حدیث ہو اس بارے میں اور اس میں کہا ہو کہ بھائی ایسا قصہ تھا اور ایسا ہوا تھا تو پیش کر دے، خبر متواتر ہو تو پیش کر دے، کسی صحابی کی تفسیر ہو اس بارے میں کہ اس نے کہا ہو کہ یہ تفسیر ہے تو علی الراس والعین
سراخوں پر اس کی بات ہے، اسی طرح تابعین نے کہا ہو تو اس کی بات بھی سراخوں پر ہے، لیکن یہ ہے تو یہ بعد والوں کی ایجاد ہے۔ تو لہذا جب بعد والی کی ایک تفسیر ہے جس میں یہ 3 سوالات ہوتے ہیں اور ایک طرف دوسرا ہی بعد والا انسان ہی ہے، وہ اس کی ایک تفسیر کر رہا ہے جس میں کوئی سوالات نہیں ہوئے اور جو ہے وہ عقل میں آنے والی بات ہے، تو پھر اگر کوئی یہ بات لے رہا ہے تو اس کو یہ الزام دینا کہ وہ جمہور سے ہٹ گیا، وہ خود پاگل پنا اور کم عقلی کی دلیل ہے، کیونکہ یہ تو کسی صحابی اور نبی کی کوئی جو ہے تفسیر ہے نہیں۔ لہذا پہلے تو اس بات کو یاد رکھے کہ اس کی تفسیر جو جمہور کی ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں جو ہے جو سوالات ہیں وہ 3 ہیں۔ تو اب اگر جو ہے یہ تفسیر نہیں ہے، اگر یہ مانتے ہیں تو اس میں 3 سوالات عائد ہوتے ہیں، تو حقیقت میں ہے کیا تفسیر؟ وہ کل کی بات ہے۔ حتیٰ کہ ابن کثیر نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ جو تفسیر ہے اس بارے میں یہ مبنی بر اسرائیلیات ہے، یعنی اسرائیلیات پر پوری یہ بات مبنی ہے۔ خود انہوں نے اس بات کا اس کے اندر اعتراف کیا ہے کہ یہ جو کچھ اس بارے میں بیان ہوا ہے وہ مبنی بر اسرائیلیات ہے۔ تو اب اس کی صحیح تفسیر ہے تو کیا؟ وہ کل چلے